اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درود بھیجیے محمد علیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المصطفين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال قبل المؤمنين حضرت علي بن ابي طالب علیہ السلام ما اکثر العلم واقل الاعتبار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشرف مجالس کی جگہ ہے. آج جگہ محرم الحرام ہے. ہمارے اس اشرے کا عنوان کربلا کی عبرتیں ہیں. ہم زندگی اپنی گزارتے ہیں. اس کی عام مثال یہ ہے کہ شاید آپ کو میرا عنوان سے طرح سمجھ میں آ رہا ہے. جب اپنی زندگی گزارتے ہیں خاص طور پہ ہمارے بزرگ جب اپنی ایک طویل زندگی گزار لیتے ہیں تو وہ اپنی اس زندگی سے یا زندگی میں بہت سی عبرتیں چھوڑتے ہیں. یعنی کوئی بہت سے ایسے واقعات، بہت سی ایسی باتیں، بہت سے ایسے قصے، بہت سے ایسے رشتے جب آپ کی زندگی سے وہ گزرتے ہیں تو آنے والی نسل کے لیے اگر وہ اس پر غور و فکر کرے تو اس کے لیے عبرت ہوتی ہے کہ فلاں غلطی جو پچھلوں سے ہوئی ہے وہ ہم سے نہ ہو جائے، فلاں کوتاہی جو ہم سے بڑوں سے ہوئی ہے وہ ہم سے نہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز سے عبرت لینا. کربلا کوئی قصہ یا کہانی نہیں تھی، واقعہ رونما ہوا کیونکہ واقعہ نفس نفیس امام حسین علیہ السلام میں موجود تھے اور مولا حسین نے کربلا کو برپا کیا. یہ کربلا بہت سی عبرتیں لے کر آیا. پورا واقعہ ہے کربلا جس کو اب یہاں ظاہر واقعہ بولا جاتا ہے لیکن ویسے اسے قصہ کہانی نہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بہت سی عبرتیں ایسی ہیں جن سے ہم گزر جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے رہتے ہیں. یہ عنوان شاید آپ کی نظروں سے شاید پہلی دفعہ یہ گزرا ہو یا آپ کو عجیب لگے، لیکن امام حسین جب مدینے سے چلے تو مدینے والے ہمارے لیے صاحب عبرت تھے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو قرآن میں بہت سے انبیاء کے قصے موجود ہیں، بہت سے انبیاء کی کہ وہ قصے کے جن میں اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ کی بوریت دور ہو جائے. عموماً لوگ جو قصص الانبیاء ہیں اس کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ بہت مزے کے لگتے ہیں قصے انبیاء کے. بعض لوگ اس لیے بھی پڑھتے ہوں گے. حالانکہ کتنے مظالم ہوئے ہیں انبیاء پر اور وہ قومیں جو انبیاء کو نہیں سمجھ پائیں. اگر آپ حضرت موسیٰ کا ایک حصہ لے لیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو اتنے معجزات دکھائے، انہیں بچایا، ان کو حیات دی، ان کو ظلم سے، ان کو ذلت سے، رسوائی سے بچا کر حضرت موسیٰ کہاں تک قوم کو لے گیا اور آخر میں کیا ہوا کہ قوم موسیٰ لے کے پیچھے چلی گئی. یعنی یہ عبرت ہے کن کے لیے؟ آپ کی اور ہمارے لیے. آنے والی قومیں جب ان واقعات کو یا ان قصوں کو پڑھیں تو ان کے لیے یہ قصے عبرت ہوتے ہیں تاکہ ان سے ہم سبق حاصل کر سکیں کہ آئندہ ہم اپنے دور کے کسی ولی کو، کسی امام کے ساتھ ایسا کر کے نہ گزریں. تو یہ عبرتیں ہوتی ہیں. عبرت کی جمع ہے عبرتیں. اور امام علی فرماتے ہیں کہ عبرت لینے والے کتنے کم ہیں. اعتبار عبرت لینے والے، عبرت لینے والے بہت زیادہ کم ہیں. کیوں کم ہیں؟ کیونکہ ہم نے ہر چیز کو ایک قصہ اور ایک کہانی کی شکل میں سمجھا ہے. میں آج تمہیدی گفتگو کروں گی انشاءاللہ، کل سے اس کے تمام واقعات کو یا گفتگو کو بولنے کی کوشش کروں گی. عبرتیں اگر ہم کربلا کی طرف آئیں اور کربلا سے لینا شروع کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہم سب کے سامنے بہت واضح ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب امام حسین مدینے سے چل رہی ہیں، جب مدینے
امام کے ساتھ مدینے والوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ آپ شہدائے کربلا کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں، 100 سے ہم تو 72 کہتے ہیں، یہ مشہور قول 72 ہے، ویسے 100 سے زیادہ شہداء ہیں۔ گرج شہداء میں جو نام لکھے ہیں نا کربلا میں بھی جائیں تو وہ بھی 72 سے زیادہ نام لکھے ہیں۔ تو اس کے علاوہ حبیب ابن مظاہر کی جو قبر ہے وہ باہر کی طرف بنی ہوئی ہے، اور بہت سی قبریں ہیں۔ تو یہ جو ساتھ وہاں پر موجود ہے ان میں سے مدینے سے کوئی نہیں ہے سوائے بنی ہاشم کے، جو خاندان مولا حسین ہے۔ اس خاندان کے علاوہ اصحاب جو وہاں پہ اصحاب رسول موجود تھے، یا ان کی نسل یا ان کی اولاد موجود تھی، ان میں سے شہداء میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مدینہ، یہ بہت بڑی عبرت کا مقام ہے کہ وہ مدینہ جہاں 50-52 سال امام حسین کے گزرے، جہاں انسان کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرتا ہے، تو جب انسان وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور رخصت آخر لے رہا ہوتا ہے، یعنی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ سفر موت کی طرف جا رہا ہے، تو یقیناً لوگ جو ہے وہ پوچھنے تو آتے ہیں، کم از کم ساتھ دینے تو آتے، روکنے تو آتے ہیں، لیکن لوگوں نے مشورے دیے مولا کو، لیکن مولا کے ساتھ سفر کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں، جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اکیلے صرف اپنے خاندان کو لے کر امام حسین جا رہے ہیں۔ اور یہ وہی مدینہ ہے جو رسول کا مدینہ ہے، جہاں پر جب مہاجرین آتے ہیں تو ان کو گلے سے لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے جہاں اپنی جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے، آدھی مہاجرین کو دے دی جاتی ہے، آدھی خود رکھی جاتی ہے۔ یعنی وہ مدینہ کہ جن کو محبت کرنا آتی تھی، جن کو دین کا پتہ تھا، جن کے ساتھ رسول اتنا عرصہ رہے تھے۔ رسول کی وفات 11 ہجری میں ہے، اور اب امام حسین جو جا رہے ہیں وہ 61 ہجری شروع ہو جائے گی، امام حسین کربلا پہنچے گی، 60 ہجری میں کہ اینڈ میں اختتام امام حسین کا سفر شروع ہوا ہے۔ یہ 50 سال میں مسلمان بدل گئے، 50 سال میں یہی انصار بدل گئے، 50 سال میں جو اس سے پہلے رسول کی عزت کیا کرتے تھے، جو رسول کا احترام کیا کرتے تھے، 50 سال بعد وہی لوگ نواسے رسول کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ نواسے رسول کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ساتھ جانے والا بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ مدینے کے لوگوں نے بیعت تک کر لی یزید کی۔ بہت بڑی بات ہے، مدینہ جو رسول کا شہر ہے، جسے رسول نے اپنا مرکز قرار دیا تھا۔ انسان جب کسی شہر کو اپنا مرکز، آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ انہی عبرتوں میں کوفے کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو کچھ کیا وہ عبرتیں بھی آئیں گی کہ کوفہ جو کبھی امارت علی ابن ابی طالب تھی، امارت علی سے اسارت زینب ابن علی تک کیسے پہنچا کوفہ، یہ عبرتیں ہیں۔ ان 50 سالوں میں مدینہ اتنا بدل گیا کہ مدینہ نواسہ رسول کو بھول گیا کہ یہ رسول کا فرزند ہے، یہ رسول کا نواسہ ہے، یہ رسول کا لوگ ہے۔ اور یہ نہیں کہ امام نے دعوت نہیں دی، امام حسین نے انہیں دعوت دی، امام حسین نے انہیں بلایا ہے، انہی کے درمیان تو کہہ کر گئے تھے کہ میرے جانے کا مقصد کیا ہے، میرے جانے کا ہدف کیا ہے، میں کیوں جا رہا ہوں۔ لیکن پہلے والوں کے قصوں سے کچھ نہیں سمجھا، کوئی عبرت حاصل نہیں کی کسی نے، امام حسین کو جانے دیا، اور مدینے والوں کا عالم یہاں تک پہنچا۔ مشکل تو نہیں لگ رہی ہے میری بات؟ نہیں۔ اور مدینے والوں کا عالم یہاں تک پہنچا، یہ حال ہوا مدینے والوں کا کہ شہادت امام حسین کے بعد جب سب شہید ہو گئے، اسیر کر لیے گئے، اسیروں کا قافلہ واپس آ گیا، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود مدینے والوں نے یزید کی بیعت کو نہیں توڑا، بلکہ ایک شخص کو بھیجا، ابن حنظلہ کو بھیجا، اور یہ صحابی رسول تھے، بہت بڑے کے فرزند تھے، ان کو کہا کہ جاؤ تم پتہ کر کے آؤ کہ یزید کیسا شخص ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، جس نے نواسے رسول کو قتل کر دیا، جس نے اہل بیت کے گھرانے کی خواتین کو بے آبرو کر دیا، ان کے سروں سے چادروں کو چھین لیا، جس نے کوفہ و شام کے بازاروں میں انہیں پھرایا، وہ پتہ کرا رہے ہیں، مدینے کے لوگ پتہ کرا رہے ہیں کہ پتہ کر کے آؤ یزید شخص کیسا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی بیعت توڑیں گے یا اس کے خلاف ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا تھا کہ خلیفہ مسلمین کی بیعت نہیں توڑی جا سکتی۔ جہاں پر کفر کے فتوے لگنے لگ جائیں کہ خلیفہ مسلمین کی بیعت نہیں توڑی جاتی، وہاں پہ یہ حالت ہوتا ہے، لوگ امامت کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں خلافت
حقیقت کو بھول جاتے ہیں. اور یہ کربلا میں ہوا, اس واقعے میں ہوا کہ لوگ حسین ابن علی کو بھول گئے. اصل میں لوگ امامت کو بھول گئے. بالکل لوگ اصل میں امامت سے غافل ہو گئے تھے, لوگ امامت کو بھول گئے تھے. یہ شروع کہاں سے ہوا, ابتدا اس کی کہاں سے ڈلی, اور یہاں تک نوبت کیسے پہنچی؟ کیونکہ لوگ غدیر کو بھولے. جب انسان غدیر بھول جائے تو کربلا ہوا. میں اکثر آپ ہی کے درمیان میں, کیونکہ کئی سال ہو گئے مجھے آپ کے درمیان میں پڑھتے ہوئے, میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ ہم غدیر میں بخیل بخیل اور نعرے بازیاں بہت کرتے ہیں. اب تک غدیر ویسی ہی ہے. آپ نے بھی جشن غدیر کیا ہوگا, نعرے لگے ہوں گے, قصیدے پڑھے گئے ہوں گے, جشن آپ کے ہاں بھی ہوگا, لیکن کسی کو بھی نہیں پتا امامت کیا ہے. کتنی غدیر آپ گزار چکے, ابھی تک کسی کو ولایت کا ہی نہیں ہے. کتنی غدیریں, کتنے نعرے, کتنے جشن, کتنے ڈھول, کتنے پٹاخے, سب کچھ بجا چکے. کتنے بخیل بخیل نعرہ اور نعرہ حیدری ہم لگا کے غدیر میں چلے جاتے ہیں, لیکن امامت کیوں آپ کے قریب نہیں آئی؟ اتنا جشن غدیر منا کر بھی جب غدیر ہی نہ ہو سکے انسان, جب امامت و ولایت ہی سمجھ میں نہ آئے, تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ بھی عبرت ہے, یہ بھی عبرت ہے کہ اتنے سالوں سے, 1400 سالوں سے غدیر منانے والوں کو یہی نہیں پتا کہ غدیر میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے. جب غدیر کا پیغام بھلا دیا جاتا ہے, اس کے بعد لوگ خلیفہ مسلمین کسی کو بھی بنا کر اس کی بیعت کر کے بیعت کو توڑنا حرام قرار دیتے ہیں, کیونکہ لوگ حقیقت سے باہر نہیں ہونا چاہتے. امامت سے دوری تھی, یہ سب سے بڑی عبرت تھی. کیسے لوگ جب پہلے امام ہی کو نہیں سمجھے تو باقی اماموں کو لوگ کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم مومن خود شیعہ خود نہیں سمجھا ولایت کو, ہمارے لیے جھگڑے کا موضوع ہے, فتنے کا موضوع ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ امامت کا اصل موضوع کیا ہے, امامت اصل ہے کیا. عبرت کا مقام یہ ہے کہ ولایت ایک نظام تھا, ایک شخص, خالی ایک شخص کی ولایت نہیں تھی, ایک نظام کے اعلان تھا, ایک نظام کا اعلان کر رہے تھے رسول کہ تم پر یہ حاکم ہے, تم پر یہ حکومت ہے, تم حکومت الہی کے سائے میں ہو. اور پھر جو تم پر جو ہمارا بنایا ہوا, یہ اللہ کا بنایا ہوا اور اللہ کے بعد رسول کا بنایا ہوا یہ جو حاکم ہے, جو اللہ اور اس کے رسول نے اعلان کیا ہے, اللہ نے اعلان کرایا اور رسول نے اعلان کیا ہے, یہ جس حاکم کا اعلان ہے یہ تم پر حکومت کرنے کے لیے ہے, نہ کہ مبارکباد اور بخیل بخیل کے لیے ہے. تمہارا حاکم ہے. ہم نے حکومت کو کیا لیا, اور جب غدیر بلا دی گئی تو پھر معاویہ بھی حاکم بن گیا اور یزید میں حاکم. پھر ایسے حاکم آتے ہیں. جب امام حسین روانہ ہونے لگے, امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا, یہ اکثر جملہ آپ سنتے رہتے ہیں, اکثر جگہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ میں امت جدی کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اب مقابلے پر تو یزید ہے, جو دشمن ہے وہ تو یزید ہے, اور امام کہہ رہے ہیں میں امت جدی کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امت تو نمازی بھی ہے, حج بھی کر رہی ہے, پرہیزگار بھی ہے, نمازیں بھی پڑھ رہی ہے, روزے بھی رکھ رہی ہے. اس امت نے نماز روزہ نہیں چھوڑا تھا. بڑے بڑے جید صحابی موجود تھے, بڑے بڑے نمازی موجود تھے, بڑے بڑے حاجی موجود تھے اس دور میں. تو امت نے تو حج نہیں چھوڑا, امت نے تو نماز روزہ نہیں چھوڑا. مد مقابل تو یزید ابن معاویہ آیا تھا. لیکن امام یہاں کیا کہہ کے جا رہے ہیں, میں امت جدی کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیوں کہا امام نے یہ جملہ؟ کیونکہ امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب امت کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر ایسے حاکم ہوتے ہیں. جب امت کو امامت کی سمجھ میں نہیں آتی, جب امت بگڑ جاتی ہے, جب امت خراب ہو جاتی ہے, جب امت امامت سے دور ہو جاتی ہے, تو یزید جیسے حاکم آتے ہیں. آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے. آج آپ اور ہم بھی تو اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں. 5 سال ایک کو چیک کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے, پھر 5 سال دوسرا چیک کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے, پھر تیسرا چیک کرتے ہیں, پھر پرانے والے کو لے کے آتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ بہتر تھا. چیکنگ پہ رہتے ہیں آپ. پوری نسل, پچھلی نسلیں بھی گزر گئی, آنے والی نسلیں بھی گزر گئی, ہم چیکنگ پر ہیں. 70-75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے, اب پھر 14 اگست آ جائے گی. اتنے سال بنے ہوئے ہو گئے, اور آپ کا عالم کیا ہے؟ ہم کیوں پہلے ہی سے عبرت نہیں لیتے؟ ہم پھر چیک کرتے ہیں دوسرے کو. کیوں؟ امت خراب ہو تو برا حاکم آتا ہے, امت لاتی
یزید امت کی خرابی کی وجہ سے آیا ہے، امت میں خرابیاں ہوئی ہیں تو یزید جیسا حاکم پر سر اقتدار آیا ہے. امت خراب نہ ہوتی تو یزید پر سر اقتدار نہ آتا، یا رہ ہی نہیں سکتا اتنے عرصے. جب امام مکہ پہنچے اور مکے والوں کو امام نے خطاب کیا، اس وقت بھی اس خطبہ منا میں امام نے جن لوگوں کو بلایا تھا بڑے اہم لوگ تھے، خواص کو بلایا تھا، اہم لوگوں کو بلایا تھا، اور وہاں پر بلا کر بھی امام حسین کو یہی پیغام دے رہے تھے کہ علماء کی عزت اور شرف کو چھین لیا گیا ہے. جب کسی بھی جگہ کی، کسی بھی امت کے علماء کا شرف باقی نہ رہے، ان کی عزت باقی نہ رہے، تو پھر ایسے ایسے حاکم آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا ابھی بھی میڈیا پر جو آپ کسی جو ٹی وی تو خیر سب کے گھروں میں چلتا ہوگا، سبھی دیکھتے ہوں گے، خبریں بھی. ابھی پچھلے دنوں جب آپ کا پرانا وزیر اعظم دوبارہ سے پنجاب میں بننے لگی تھی اس کی حکومت، تو سارے گھروں میں ٹی وی چل رہے تھے. کوئی گھر ایسا نہیں تھا، باہر تک بیل بجاتے رہے، کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا، ٹی وی کی آگے سے کوئی نہیں کھول رہا تھا. تو ٹی وی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک علماء کا گروہ ہے، ایک پارٹی کے ساتھ ہے، وہ ان کو امام صاحب بتانے جا رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس پارٹی کو. دوسرا ایک علماء کا گروہ ہے، وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ہے. یعنی جہاں علماء اپنی عزتوں کو ختم کر دیں، یہاں عوام سے زیادہ آپ کس کو دیکھیں گے؟ آپ تو عالم کو دیکھیں گے نا، عالم کیا کر رہا ہے، اس کی حرکت کیا ہے. میں یوں مثال دوں، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، اگر آپ میں سے بہت سی بچیاں ہیں جو ہم جیسوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیتی ہیں کہ ہم نے بھی ایسے بننا ہے، ہم نے بھی ایسے ہونا ہے، یا ہم نے ایک جیسی لائف گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے. جب ہمیں وہ عام زندگی میں دیکھتی ہیں، اس عام زندگی کو وہ بھی اپنانے کی کوشش کرتی ہیں. ہم یہاں پر ایسے ہیں، لیکن اگر ہم آپ کو بازاروں میں سرننگے نظر آئیں، اگر ہم آپ کو شادیوں میں میک اپ زدہ اور بغیر حجاب کے نظر آئیں، تو آپ کے لیے تو حجت ہو گئی، یہ بھی تو ایسے کرتی ہے. یعنی یہ حجاب تو یہیں تک رہا، یہ بھی تو ایسے کرتی ہے. جب یہ کرتی ہے تو ہمارے لیے اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ یہی عالم کا ہوتا ہے. عالم ہمارے لیے ایک طرح سے حجت ہوتا ہے. ہم نے تو اپنے دور میں عالم ہی دیکھا ہے نا. وہ عالم ہمارے لیے وہ جو کرتا ہے، عوام اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے. اب جب عالم مختلف سیاسی پارٹیوں کے پیچھے ہوگا تو کون ولایت سمجھائے گا؟ کون بتائے گا کہ تمہارے حاکم علی کی ولایت کا اعلان تھا؟ کون بتائے گا کہ دنیا کا بنایا ہوا کوئی تمہارا حاکم نہیں ہے، تم تو نظام ولایت کے سائے میں تھے، تمہارا حاکم تو رسول نے خود اعلان کر کے بتایا تھا کہ علی بن ابی طالب اور اولاد علی ہے. یہ کہاں سے نئے نئے حاکم چن کے 5-5 سال کے لیے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہو؟ یہ عبرتیں ہیں. اگر عبرتوں سے سیکھیں گے، اس دور سے ہم سیکھ جائیں. کیوں پرانے قصے، کیوں پرانی باتیں کی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم اس دور سے سیکھیں. اس دور میں وہ سب کچھ نہ ہو جو پہلے ہم گزار چکے ہیں. ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہم نے عبرت نہیں لی ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ اس سے ہم نے قوم کو، لوگوں کو جو عبرت نہیں لیتے. اس کا سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دشمن کی اور مخالف کی پہچان نہیں ہوتی. نہ دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے، اور نہ دوست مخالف اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے. بات مشکل تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو یا زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوست، دشمن اور مخالف دونوں میں فرق ہے. بعض اوقات ہم دشمن کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دشمن ہے یہ ہمارا مخالف ہے، اور بعض اوقات مخالف کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں. مخالف دشمن نہیں ہوتا. جہاں مخالفت ہوتی ہے وہی تو حق کا پتہ چلتا ہے. جب تک مخالفت نہیں ہوگی آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ حق پر ہیں؟ اگر کوئی مخالف ہی نہیں ہے، آپ حق پر ڈٹے ہوئے ہیں. مخالفت حق پہ ڈٹنے میں مدد کرتی ہے. کوئی مخالف ہے تو آپ ثابت قدم ہیں کسی کی مخالفت کی وجہ سے، لیکن دشمنی نہیں. دشمنی اور چیز ہے. لوگ جو مخالف اور دشمن کی پہچان، اب یہ سعودی عرب ہے، کتنا اسلحہ خریدا عرب امارات والوں نے، کتنا اسلحہ خریدا متحدہ عرب امارات نے، کتنا اسلحہ خریدا ہے. کس کے خلاف خریدا؟ دشمن کے خلاف نہیں. دشمن کون تھا اسلام کا؟ یہودی اسلام کے دشمن تھے. امریکہ اسلام کا دشمن تھا. اسرائیل اسلام کا دشمن تھا. ان کے خلاف اسلحہ نہیں خریدا. جتنا اسلحہ خریدا ہے وہ اپنے مسلمان ملکوں کے لیے خریدا. ان پر استعمال ہو، یمن پر استعمال ہو، ایران کے لیے استعمال
یعنی ظاہری طور پر ان کے لیے وہ ہے مخالف، لیکن مخالف کو دشمن سمجھ بیٹھ رہی ہے، مخالفت میں دشمنی کر بیٹھے، جبکہ جو دشمن تھا اسلام کا یہ اصلاح اس کے لیے ہونا تھا۔ یہ غلطیاں، یہ عبرتوں کا مقام ہوتا ہے، یہ غلطیاں کرتا ہے انسان، جہاں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ دشمن کی اور مخالف کی، دشمن کی اور دوست کی پہچان ہونی چاہیے۔ مدینہ والوں کو اگر پتہ ہوتا کہ دشمن اور دوست کی پہچان کیا ہے تو کبھی بھی کسی وقت کو نہ بھیجتے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ حسین درست ہے کہ یزید درست ہے۔ پتہ نہیں کرانا پڑتا کہ امامت کا راستہ ٹھیک ہے یا یزیدیت کا راستہ ٹھیک ہے، راستہ خود بتاتا ہے کہ کس کا راستہ درست ہے اور کس کا راستہ غلط ہے۔ حسین ابن علی نے جو راستہ اپنے لہو سے تحریر کیا تھا وہ راستہ ہی بتا رہا تھا کہ یہ درست راستہ ہے، لیکن پھر بھی پتہ چلا کہ امام یزید یہ پاک نفسوں کو قتل کرنے والا ہے یا نہیں ہے، پتہ کرایا جا رہا ہے۔ امام حسین کے قتل کے بعد پتہ کرایا جا رہا ہے کہ واقعی یزید ایسا ہے یا نہیں جیسا حسین بتا رہے تھے۔ کتنی بڑی عبرت کا مقام ہے۔ اور پھر جب چلے ہیں امام حسین تو تنہا، تو امام حسین کے ساتھ چلنے والا تنہا چل رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، لیکن کوئی دعوت پہ آنے والا نہیں۔ یہاں تک کہ اس سے بڑا عبرت کا مقام، یعنی حاصل کرنے کا مقام، عبرت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ مدینے کے دروازے تک بھی کوئی چھوڑنے کے لیے نہیں آیا امام حسین کو۔ تاریخ ہے کیوں نہیں آئے کہ کوئی یزید کا سپاہی دیکھ نہ لے، کوئی ہمیں دیکھ لے گا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، اس لیے امام کو دروازہ مدینہ تک بھی چھوڑنے کے لیے نہیں آتے۔ اس سے بڑھ کر کیا عبرت ہوگی؟ جہاں انسان پہچان ہی نہیں پا رہا کہ یہ کس اقدام کے نواز رسول جا کس لیے رہے ہیں، وہاں پر اکثر مقامات عبرت ہو گئے ایسے ہوتے۔ ضرور مجھے مدینے سے کوئی نہیں آیا، لیکن بصرہ وہ مقام تھا۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ شاید آپ کے درمیان میں بھی کوفہ اور کوفی پڑھا تھا، تو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ گاؤں کے بزرگوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا، مطلب اردو یا یہ زبان یا یہ مشکل لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ماشاء اللہ آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہیں سب کی سب، میں نے یہ عنوان اسی لیے یہاں کے لیے مخصوص کیا کہ آپ سب سمجھنے والے اور سننے والے ہیں۔ ہماری بچیاں ماشاء اللہ پڑھ چکی ہیں، پڑھی لکھی ہیں اور یہاں تک پہنچی ہیں، تو بعض وقت کہا جاتا ہے کہ گاؤں یہاں کے لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں آتا۔ اس کے باوجود جب میں نے وہ اشرا پڑھا تو ایک خاتون میرے پاس آئی، یہاں کے لوگوں میں سے، مطلب یہاں کی اور بزرگ، اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ آپ کو کیا ہر وقت کوفے والوں کو برا کہتے ہیں، سب کوفے والے برے نہیں تھے، فلاں بھی کوفے سے تھا، فلاں بھی کوفے سے تھا، کیوں کوفے والوں کو برا کہتے ہیں؟ یہ لفظ نے استعمال کیا ہے کہ کوفے والے برے، کیا ان کی بات ہوتی ہے؟ لیکن انہوں نے بڑے غور سے، بڑی توجہ سے اشرے کو اس کو سنا تھا اور اس سے حاصل کیا تھا کچھ۔ تو میں نے ان کو ایک بات کہی تھی کہ جناب زینب نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اپنے خطبے میں، کوفے والوں، اے کوفے والوں اب کیوں رو رہے ہو، اب کیوں گریا کر رہے ہو؟ مانا کہ بہت سے لوگ تھے جو کوفے سے گئے تھے، حبیب ابن مظاہر کوفے سے تھے، مسلم ابن اوسجہ کوفے سے تھے، جو شہید ہوئے ہیں کوفے میں موجودہ صاحب جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ام ہانی یہ کوفے کے ہیں، مطلب یہ کہ یہ وہ پہلے شہید یہ کوفے کے ہیں، لیکن کوفے سے مراد، کوفے والوں سے مراد یہ نہیں تھی کہ سارے کے سارے، لیکن جب وہ کوفے سے نکل آئے تو وہ حسینی ہو گئے، اب وہ کوفی باقی نہیں رہے، لیکن کوفہ ایک کردار بن گیا تھا۔ اسی طرح مدینے والے بھی یہ مدینے کا ایک کردار بن گیا تھا کہ مدینے سے کوئی نہیں آیا، گویا آئے تو صرف اہل بیت، خاندان اہل بیت آیا ہے، اس کے علاوہ مدینے سے کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل دیکھا جائے تو جب امام حسین نے خط لکھا بصرہ والوں کو، بصرہ وہ سرزمین ہے جہاں پر جنگ جمل کی تیاری ہوئی، یعنی دشمنوں کا شہر، دشمنوں کا علاقہ، جہاں پر امام حسن مجتبی کے لیے، امام علی کے لیے، یعنی وہاں پر کچھ اچھا نہیں سوچا جا رہا تھا۔ جمل کو سب سے بڑھ کر جمل کی تیاری جہاں بصرہ میں کی
मिकातों में जाना था, जहाँ तमाम असहाब होकर जंग जमल की प्लानिंग कर रहे थे, और जहाँ के लोग, बसरा के लोग जंग जमल में शामिल होकर मौलाए कायनात के खिलाफ खड़े हुए थे। वो इलाका था बसरा। उस बसरा से लोग आए, उस बसरा के दो कबीले जिन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखा, और जब वो खत इमाम हुसैन के पास पहुंचा तो 10 मुहर्रम थी, और उस वक्त इमाम हुसैन ने खत के जवाब में लिखा कि अब देर हो चुकी है, अब आने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो लोग आने के लिए आमादा थे, तैयार थे। यानी बसरा जो दुश्मनों का शहर कभी रहा था, वहां के लोग आने के लिए तैयार हैं। मदीना जो अपने नाना का शहर था, जहाँ रोज़े रसूल था, जहाँ माँ की कब्र थी, जहाँ भाई की कब्र थी, जहाँ जिंदगी के कई साल गुजरे थे, वहाँ से कोई भी आने के लिए आमादा नहीं था। मकाम इबरत था हमारे लिए, मकाम इबरत कि कोई पुकारता है हुसैन को, लेकिन जब हुसैन पुकारते हैं तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं। क्या इबरत है। आप और हम अल अजल करने वाले, आप और हम लब्बैक कहने वाले, हम पुकारे जाते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं इमाम को, आवाज देते हैं इमाम को, इमाम को आ जाते हैं। लेकिन क्या हम आगे, जब इमाम की इबरतें इसीलिए उन्वान है कि इनसे इबरत हासिल करें, ताकि वो पुकारे तो ये ना हो कि हम घरों में इसलिए छुप कर बैठ जाए कि कोई हुकूमत का सिपाही ना देख ले। ये इबरत का मकाम है। जब इमाम असर आए तो कोई माँ अपनी आगोश में अपनी औलाद लेकर न बैठ जाए कि यही तो मेरा एक सहारा है, अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा। ये इबरतों के मकाम है, जहाँ कूफे की माओ ने अपने सरों के ताज को घरों में छुपा कर रखा और ज़हरा का लाल तन्हा करबला में शहीद कर दिया है। जहाँ मदीने के जय्यद मुसलमानों ने, नमाजी, रोजेदार, नमाजी, हाजी, उन लोगों ने जहाँ हुसैन इब्न अली को तन्हा छोड़ दिया और खुद अपनी जिंदगियों को बचा लिया। इमाम हुसैन ने कहा था कि तुम जिंदगियां तो बचा रहे हो, तुम मुझे तो छोड़ रहे हो, तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन याद रखो तुम्हारे लिए जिल्लत है। हुसैन इब्न अली के बाद ये नहीं है कि हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे तो उसके बाद बड़ी इज्जत और बड़ा एहतराम होगा तुम्हारा और तुम्हें बड़े मकामात मिलेंगे। नहीं, तुम्हारे लिए हुसैन की शहादत के बाद जिल्लत है। हुसैन तो इज्जत की मौत शहीद हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए जिल्लत होगी। और ऐसा ही हुआ। वाक़या हुर्रा हुआ, जो सबने सुना हुआ है। वाक़या यजीद ने मक्का में भी हमला कराया, मदीना में भी हमला कराया। मदीना में जो हमला हुआ, जब फौज को भेजा गया, ये बाद हुसैन है, ये इबरत का मकाम है। बाद हुसैन इब्न अली जब वाक़या हुर्रा हुआ और मदीने पे हमला कराया गया तो उसने अपने लश्कर से कहा था कि तुम मदीना जा रहे हो, तुम मक्का जा रहे हो, वहां की औरतें तुम्हारे लिए जायज हैं, वहां की औरतें तुम्हारे लिए हलाल है। ठीक वाक़या हुर्रा के 1 साल के बाद 1000 के करीब नाजायज बच्चा पैदा हुआ। वही मदीना जो खौफ से बैठ गया था और हुसैन इब्न अली का साथ देने के लिए तैयार नहीं था, उनकी बच्चियों की इज्जतें भी महफूज नहीं रही, उनकी खवातीन की इज्जतें महफूज नहीं रही, उनकी अपनी जिंदगी जो जिल्लत में बहुत बड़ी बात होती है किसी भी इंसान के लिए, जिनका शरफ लूट लिया गया, जिनकी आबरू, जिनकी इज्जत लूट ली गई हो। लेकिन क्यों लूटी गई? क्योंकि उन्होंने इबरत नहीं ली, उन्होंने इमाम हुसैन को नहीं समझा, उन्होंने अपने वक्त के इमाम का साथ नहीं दिया और आखिरकार इस नहज तक पहुंचे, इस हालत तक पहुंचे। अगर इंसान इबरत ना ले उस गुजरे हुए वक्त से तो ये आलम होता है जो करबला होता है। फातिमा का लाल करबला में तन्हा मार दिया। जब हुसैन ने चले मदीना से, 28 रजब थी जब इमाम हुसैन चले, और 1 रात पहले जो रजब की शब है, 28 रजब की शब है, ये बहुत कीमती रात थी इमाम हुसैन के पास, लेकिन बहुत तकलीफ दे रात गुजरी है मौला हुसैन, बहुत तकलीफ, क्योंकि इस रात में काफ़िला हुसैन तैयार था, लेकिन मौला हुसैन इब्न अली ने रुखसत लेनी थी कुछ हस्तियों से।
مزار رسول، جس رسول سے بہت محبت کرتے تھے مولا حسین، اس مزار سے رخصت لے رہی تھی۔ وہ بھائی جس کے جنازے سے خود تیروں کو نکالا تھا، اس بھائی کی لہر سے رخصت لے رہی تھی۔ اور وہ ماں جو نہ حسین کے بغیر رہ سکتی تھی، نہ حسین ماں کے بغیر رہ سکتے تھے، اس ماں سے حسین ابن علی نے رخصت لی۔ اور کیسے رخصت کی ہے کہ پہلے نانا کی قبر پر آئے اور قبر پہ گریہ کر کے کہا، نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین کو یہی جگہ مل جاتی؟ نانا حسین کو اپنے پہلو میں ہی کہیں جگہ دے رہے تھے۔ نانا کیا حسین مدینہ چھوڑ کر نہ جاتا؟ اور اس کے بعد نانا کی قبر سے اٹھے، جناب امام حسن کی قبر پر گئے، جا کے گریہ کیا، بھائی سے رخصت لی، اور رخصت لے کر اب جب ماں کی قبر پر آئے تو عجیب منظر ہے۔ امام حسین زمین پر گر گئے، آہستہ آہستہ خود کو چلاتے ہوئے ماں کی قبر تک پہنچے، اپنے آپ کو ماں کی قبر پر ایسے گرایا کہ حسین کا سینہ ماں کی قبر پر تھا، جیسے بہت عرصے کے بعد بیٹا اپنی بچھڑی ہوئی ماں سے ملا ہو۔ امام حسین نے ماں کی لہر کو خود کو گرایا۔ یقیناً وہ منظر امام حسین کے ذہن میں ہوگا کہ جب جناب فاطمہ زہرا کو غسل و کفن دیا گیا ہے، بیوی کا کفن تیار ہوا، بیوی کو جب باہر لایا گیا، تمام اولاد کو بلایا گیا، تمام بچوں نے ماں کے چہرے کو دیکھا۔ اب جب حسین ابن علی کے چہرہ دیکھنے کی باری آئی اور حسین مولا حسین جناب فاطمہ کے قریب ہوئے اور رو کر کہا، اماں ایک مرتبہ حسین کو سینے سے لگا لے، اماں ایک مرتبہ حسین کو اپنا پیارا کہہ کر سینے سے لگا لے۔ اللہ بچپن کے کفن کھلے، امام حسین کو جناب فاطمہ نے سینے سے لگایا۔ آواز آئی، آؤ میرے پیارے حسین، آؤ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، آؤ حسین ماں کے سینے سے لگ جا۔ جیسے اس وقت ماں نے اپنے سینے سے لگایا تھا، کچھ بعید نہیں کہ مولا کا دل چاہ رہا ہو کہ آج ماں سے آخری رخصت لے رہا ہوں، آج بھی ایک مرتبہ میری ماں اپنے ہاتھوں کو باہر نکالے، ایک مرتبہ میری ماں مجھے سینے سے لگائے، ایک مرتبہ ماں مجھے سینے سے لگا کر کہے کہ حسین، حسین آخری الوداع لینے کے لیے آیا ہے، اماں حسین تیرا ہے۔ امام حسین فاطمہ سے اٹھے، اب اٹھ کر جب کھڑے ہوئے نا، امام حسین نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور رو کر کہا، اماں حسین آخری الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں، اماں حسین لوٹ کر نہیں آئے گا، اماں حسین کا زخمی کرتا ہے، اب حسین کا لہو لہو کرتا ہے، اب حسین کا چھلا ہوا کرتا آئے گا، لیکن حسین واپس نہیں آئے گا۔ صدر قافلہ حسینی تیار ہوا، جب قافلہ حسینی تیار ہو گیا تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ محلہ بنی ہاشم سے حسین ابن علی جا رہے ہیں۔ ایک مسافر تھا، کہتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، محلہ بنی ہاشم میں تماشا لگا ہوا ہے، لوگ چاروں طرف کھڑے ہیں، کوئی حسین کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی حسین کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے گھروں سے جھانک رہے ہیں، لوگ چاروں طرف تماشیوں کی طرح، باغیوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے گھر والے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے جب سب جانے کے لیے تیار ہو گئے نا، ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ اب نبی زادیاں آ رہی ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اب نبی زادیاں آ رہی ہیں۔ کہتے میں نے پوچھا کہ کون بیویاں آ رہی ہیں، کسی نے بتایا کہ یہ علی کی بہو بیٹیاں ہیں، جن کو لایا